السلام علیکم، ویلکم بیک اندر ویڈیو۔ کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج کا ولاگ سسٹر لوگوں کے جانے کا ولاگ ہے، اور یہ لاسٹ ویڈیو ہے جو میں امی کے گھر سے بنا رہی ہوں۔ اور یہاں بس سسٹر لوگوں نے پیکنگ سٹارٹ کر دی تھی 2 دن پہلے ہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جی ماؤں کا، ہمیں کہتی ہیں کہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ آپ میں سے چھوڑ کے جاتی ہو، تو کوشش کرو کہ جو پیکنگ آج ہی سٹارٹ کر دو کچھ نہ کچھ، اور باقی جو ہے نا وہ پھر ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ تو پیکنگ دیکھ کے دل کو ایسے کچھ ہونے لگ پڑا کہ بس جانے کا ٹائم آ گیا، لیکن کیا کریں، جانا تو ہے ہی نا۔ لیکن وہ سوچ کے نا جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں نا، وہ انسان بیان نہیں کر سکتا جب ہم اپنوں کو ایسے جاتا ہوا دیکھیں۔ تو یہاں پہ ابو سفیان کی آج ٹریٹ تھی کہیں دوستوں کے ساتھ، تو گلاسز لینے تھے۔ لاسٹ ٹائم جب میں گھر آئی تھی تو اس ٹائم وہ کہتا تھا کہ بازار سے ہو کے چلیں، تو میں نے کہا نہیں، ابھی امی کے گھر ہی رہنا ہے تو وہاں سے چلے جائیں گے۔ تو آج اس کے ساتھ میں بازار جا رہی ہوں، اس نے گلاسز لینے تھے۔ گلاسز کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی کہ بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، اور بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے جو کیئر اتنی کرتے ہی نہیں، تو بس وہ توڑ دی تھی اس نے، تو اس لیے پھر ایسی چیزیں جو ہے جن کے بنا گزارا نہ ہو وہ لینی پڑتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے بازار کے اندر یہ جو ہے نا شاپ یہ اچھی ہے، تو اسی سے یہ ہمیشہ نا جب بھی لیتے ہیں ہم لوگ لیتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ ہم لوگ یہاں پہ آئے، اور یہاں پہ جی گلاسز پسند کی۔ بچوں کا آپ کو پتہ ہی ہے جی، وہ مرضی سے ہی پسند کرتے ہیں جس چیز کا فیشن ہو۔ تو اس نے کہا کہ ماما میں نے وائٹ کلر کی لینی ہے، آج کل وائٹ ہی زیادہ چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں جی، اسی نے پہننی ہے، جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے وہی لے لو۔ تو یہ وائٹ اس نے لیے ہیں، اور اس کے اندر بس گلاسز جو ہے نا وہ پھر اس نے آئی سائٹ چیک کروائی، تو تھوڑا سا نمبر جو ہے نا وہ اس کا بڑا ہوا تھا، تو وہ پھر اس کے حساب سے جو ہے نا اس کے اندر وہ بھی ہم نے لگوا لیے۔ اور جو پہلے والی تھی وہ بھی جو ہے نا کچھ ٹھیک ہو گئی تھی، اس کے اندر سے ایک وہ اس کا سکریو سا تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، تو وہ ڈلوا لیا۔ میں نے کہا یہ پہلے وہ ڈال کے انکل دے دیتے تو نہیں نہ لینے پڑتی، خیر 2 ہوں تو سہولت ہو جاتی ہے، ویسے بھی ایک چیز خراب ہو جائے تو دوسری پہن لی۔ اور بس ہم لوگوں نے یہ لی، اور اس کے بعد واپس آ گئے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے پھر جانا تھا سسٹر نے اور میں نے۔ سسٹر نے پارلر جانا تھا، تو میں نے کہا میں یہ کام کمپلیٹ کر کے آتی ہوں، اس کے بعد چلتے ہیں، کیونکہ یہ بس ایک شاپ پہ کام ہے، تو یہ کر کے تو میں نے واپس آ جانا ہے۔ تو ہمیں لگا بھی تقریباً آدھا پونا گھنٹے لگا تھا، بس ہم لوگ واپس آ گئے۔ اور یہاں جی میں اور سسٹر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں پارلر، اور اپنے بازار کے اندر ہی ہم یہ پارلر ہے ہمارا۔ تو یہ جو پارلر والی ہے یہ میری کلاس فیلو بھی تھی، تو شروع سے اس کے ساتھ ہی ہمارا ہے، اور ہمارے جو سٹی کے اندر یہ سب سے مین ہے اور سب سے جو فیمس ہے نا وہ یہ بہت اچھا ورک کرتی ہے۔ اور میری چھوٹی سسٹر کی سب شادی ہوئی تھی یا بھائی کی شادی، تو مطلب سبھی جو ہے نا وہ اسی سے ہم نے کام کروایا تھا۔ اور آج شکر ہے ان کے پاس اتنا رش نہیں تھا، ادروائز ہمیشہ جب بھی ہم جاتے ہیں تقریباً 8-10 جو ہے وہ تو صرف سیکھنے والی ان کے پاس ہوتی ہیں، اور خود یہ بالکل کام نہیں کرتی، کیونکہ اب اتنا انہوں نے ٹرین کر دیا ہے کہ وہی زیادہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں نا پھر ہمارا یہ کام خود ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی کسی اور سے۔ تو بس یہاں پہ یہ سسٹر کا کام ہو گیا تھا سٹارٹ ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ ہیئر کٹ کروانا تھا، اور ساتھ میں کچھ ہیئر کلر بھی کروانا تھا، اور بس اس طریقے سے جو ہے نا پھر ان کا کافی ٹائم لگنا ہے۔ اور ہم سیکنڈ ٹائم گئے تھے، اور میں بھی آج شام ہو گئی وہیں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر ٹائم اور باتوں میں گپ شپ میں، ویسے بھی ہمارا لاسٹ چکر تھا، تو وہ پھر ساری باتیں شاتیں ہوتی رہی، چائے وغیرہ انہوں نے پلائی، اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ رات کافی لیٹ ہم لوگ گھر واپس آئے، تو اور آج امی نے بنائی ہوئی تھی سوئیاں تڑکے والی نا، تو وہ ہم نے رات کو کھائی۔ تو ماؤں کے ہاتھ کی چیزوں کی کیا ہی بات ہوتی ہے۔ اور یہاں جی میں نے کیک بنائے تھے، اور میں نے کہا چلے ان کو نا اس طریقے سے پیک کر دوں تاکہ یہ آپ سیف رہیں۔ تو یہ جو باکس ہے نا یہ گھی والا، یہ مجھے لگا صحیح ہے، میں بڑا بھی ہے، تو میں نے کہا اس کے اندر ہی ڈال کے تو اس کو اچھی طرح نا اوپر سے اخبار کے ساتھ میں نے کہا بند کر کے، تو پھر اوپر ٹیپ وغیرہ لگا کے نا تو اس کو اس طریقے سے کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ سیف پہنچ جائے۔ تو سسٹر کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا نہیں، یہ ساری چیزیں جو جان کی کھانے والی ہیں تو لے کے جا رہی ہیں، لازمی بات ہے، بچے ہیں نا تو پھر بچے شوق سے اپنے یہاں سے کچھ نہ کچھ لے ہی جاتے ہیں۔
اس کے بعد جی آج میں نے بنانا تھا چکن بریڈ، کہہ رہے تھے بچے کھا لو کچھ اور کھلائیں جو آپ بناتی ہیں، تو میں نے کہا چلیں پیزا تو آپ لوگوں کو کھلا چکی ہوں تو آج آپ کو چکن بریڈ بنا کے کھلاتی ہوں۔ تو یہاں پہ جی 1 kg میں نے لے لیا ہے میدا، اس کے اندر 2 ٹی اسپون میں نے ڈال دیا ہے نمک، 2 ٹی اسپون ہی میں نے اس کے اندر چینی شامل کی ہے، اور ایسٹ کا جو ہے نا وہ 1 پیکٹ وہ میں نے ڈال دیا ہے یہ والا۔ اور اس کے بعد ایسٹ میں یہ یوز کرتی ہوں، میری سسٹر پوچھتی رہتی ہیں تو میں کافی دفعہ یہ دکھا چکی ہوں، یہ انسٹنٹ ایسٹ ہے، اور اس کو ہم ڈائریکٹ جو ہے نا وہ شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر، پانی میں پہلے ڈپ کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ مجھے لگا کہ تھوڑا سا میں ایسٹ اس کے اندر اور شامل کر دوں، تو اس دوسرے پیکٹس میں نے تقریباً 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر اور ڈال دی ہے، اور یہاں میں نے اس باؤل کے اندر ڈالی ہے، اور میں نے کہا اس کو کور کر کے رکھ دوں، لیکن یہ جو ہے نا اوپر سے کور صحیح سے ہونا نہیں، پھر میں نے کہا کوئی نہ ڈھکن والا ایسا لوں جس کے اوپر نا صحیح بند ہو جائے، تو اس کے اندر ڈالتی ہوں۔ چکن بھی آیا پڑا تھا اور میں نے کہا جلدی سے اس کو واش کرا کے اس کی فلنگ کی تیاری کروا لیتی ہوں۔ تو یہاں میں نے چکن کو بوائل کر کے اس طریقے سے اس کو شیڈ کر لیا ہے، اور ساتھ میں 1 پیاز لے کے اس کو میں نے چاپ کر لیا، اور یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون آئل ڈال لیا ہے، اور اب اس کے اندر اپنا باقی پروسیس کروں گی۔ تو یہاں پہ جی آج ہم نے بھائی کو کہا کہ آپ نے ہمیں آج بون لیس چکن جو ہے نا وہ بنا کے کھلانا ہے، کیونکہ اب جو ہے نا وہ بھائی کی بات سمجھ لیں یہ لاسٹ ڈش ہے جو آج ہم ان سے بنوا رہے ہیں۔ تو ابھی کافی رہتی ہیں جو ہم نے ان سے بنوا کے کھانی تھی، لیکن بس جو ہے نا وہ رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے کہا پھر کبھی آپ آئے تو پھر آپ سے کھائیں گے۔ تو بھائی وہ بنا رہے ہیں تو میں یہاں بس اپنی چکن بریڈ، کیونکہ میں نے کہا چکن بریڈ سے پتہ نہیں سب کو کیسی لگے یا جو بھی، تو میں نے کہا اس لیے ساتھ میں آپ سالن بنائیں۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا وہ آئل کے اندر ادرک لہسن ڈالا ہے، اس کو ہلکا سا فرائی کر لیتی ہوں، اور جب تھوڑی سی خوشبو آنے لگ پڑی تو پھر اس کے اندر پیاز شامل کر دوں گی۔ پیازوں کو بھی ہم نے بالکل جو ہے نا براؤن چاؤن نہیں کرنا، ہم نے بس ان کو ہلکا سا نا اس کا مطلب کچا پن پیازوں کا وہ دور کرنا ہے، اگر چاپر بھی نہیں تو آپ اس کو باریک باریک کٹ کر کے تو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں میں نے اس کے اندر جو چکن ڈالا رکھا ہوا ہے شیڈ کر کے اس کو میں نے شامل کر دیا ہے، اور اب اس کے اندر کچھ اسپائسز آپ ایڈ کر لیں، چلی سوس اور سویا سوس، ساتھ میں تھوڑا سا ایک ڈھکن سرکے کا، اور میں نے اس کے اندر سبز مرچ جو ہیں 3 سے 4 وہ میں نے چاپ کر کے وہ ایڈ کی ہیں، کٹی ہوئی لال مرچ وہ میں نے ایڈ کی ہیں۔ اس کے بعد بس یہ اور خاص اس کے اندر اسپائسز کو نہیں ایڈ ہوتی۔ ساتھ ساتھ بھائی اپنا کام کر رہے ہیں، میں ان کی بھی ذرا میں نے کہا دیکھتی رہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ بھی دکھاتی رہوں۔ اور یہاں پہ 1 چمچ میں نے آئل ڈالا ہے، اسی فرائی پین کے اندر ہی اپنا جو چکن والا بیٹر ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا ہے، اور اس کے اندر اس میں 1 چمچ میں نے میدا شامل کر دیا، اور اب اس کو تھوڑا سا نا بھون لیں گے کہ میدے کا جو کچا پن ہے نا وہ دور ہو جائے۔ آپ چاہیں تو اس پروسیس کو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو اس کے اندر کر لیں، اور جب ہلکی سی خوشبو آنے لگ جائے تو پھر اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دودھ 1 گلاس دودھ میں نے اس کے اندر شامل کر دوں گی، تو اس سے اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میرے پاس شملہ مرچ ہے تو وہ میں اب اینڈ پہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی، میرے پاس یہ فروزن ہے اس لیے یہ بالکل جلدی سافٹ ہو جاتی ہے، تو میں زیادہ بس اس کو نہیں پکاؤں گی، اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ بس اس کے اندر شامل کر کے تو چولہے کو بند کر دوں گی، کیونکہ آلریڈی یہ سافٹ ہے۔ تو بس یہ ویسے بھی ویجیٹیبل آپ کو پتہ ہے 2 منٹ نہیں لگاتی سافٹ ہونے میں، تو بس اس کو میں نے اب بلکہ آنچ پہ اس کو میں نے چولہے کو بند کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی بھائی ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز اس طریقے سے ان کو کٹنگ کر کے دی جاتی ہے تو وہ ہانڈی بناتے ہیں۔ تو فلنگ میری ریڈی ہو گئی ہے، اب اس کو میں نے ٹھنڈا کر لیا ہے، اور یہاں پہ میں نے کہا ڈو چیک کروں میں اپنی، تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میری ڈو کتنی اچھی رائز ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہماری رائز نہیں ہوتی، تو آپ جو ہے نا وہ صحیح سے ریسپی کو فالو کیا کریں۔ اس کے اندر میں نے آئل 4 چمچ ڈالے تھے، اور نیم گرم پانی کے ساتھ میں نے اس کی ڈو بنائی تھی، تو میں نے کہا مجھے یاد نہیں رہا لاسٹ میں جب میں ڈو بنائی ہے اس ٹائم بتانا آپ کو، تو ویڈیو کو فل واچ کیا کریں تاکہ اگر آپ لوگوں سے کچھ مس ہو گیا ہے تو وہ اینڈ تک آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سیکھنے کو مل جائے۔ تو یہاں پہ اس طریقے سے میں نے اس کو لمبائی میں بیل لیا ہے، اور اس کو اس طریقے سے جی فولڈ کر کے تو کٹ لگا کے اس کا ڈیزائن بنا لیا ہے۔ کافی اس کی شیپس ہوتی ہیں، آپ جو مرضی بنا سکتے ہیں، میں کبھی کبھی اس کی چھوٹی چھوٹی بناتی ہوں، کبھی آج میں نے کہا چلے 2 ہے نا اس کی بڑے بڑے بناؤں، ادروائز میں پہلے جب بھی بناتی ہوں چھوٹی چھوٹی بناتی ہوں، اور یا پھر آپ اس کو فش کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے ہم چکن بن بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے میں چکن کچھ تھوڑے سے وہ بنا لوں گی، مطلب اس کو سرکل جس طرح عام بناتے ہیں نا پیڑا کر کے
وہ بنا کے تو اس کے اندر فلنگ کر لوں گی، تو کچھ اس طریقے سے بنا لوں گی۔ تو یہاں میں نے اس ٹرے کے اندر اس کو رکھ دیا ہے، اور اوپر جو ہم نے ایگ کو پھینٹ کے میں نے تو وہ اس کے اوپر لگا دیا ہے۔ وائٹ تیل ہونا اگر اس کے اوپر لگائے ہوئے تو وہ زیادہ اور ہی اچھے لگتے ہیں، جب کلر آ جاتا ہے نا تو وہ اوپر سے بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن یہاں میرے پاس تھے نہیں۔ اپنے گھر میں ہر چیز ہوتی ہے، بندہ کسی اور گھر میں آ کے کرے نا کچھ کام تو وہ پھر بندے کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کیا کر رہی ہوں، اور ویسے بھی پراپر چیزیں نہیں ملتی۔ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، میں کافی چیزیں اپنی لے کے آئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کبھی میں کہوں یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں۔ یہاں پہ میں نے اس ٹرے میں، میری پرانی ٹرے تھی تو یہاں مجھے فیل ہوا کہ میں نے کہا اس کے اندر بٹر پیپر ہوتا نا تو زیادہ اچھا لگتا، لیکن خیر شکر ہے جس چپکا نہیں تھا، آسانی سے نا اتر گئے تھے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ میں نے چکن بن بنائے تھے اور ماشاءاللہ اتنے اچھے اور اتنے سافٹ بنے تھے اور سب کو اتنے پسند آئے۔ تو ریسپی سسٹر میں سے پوچھ کے، لیکن وہ بناتی نہیں ہیں ایسی چیزیں، تو بچے کہہ رہے تھے کہ خالو ماما نے تو بنانی کو نہیں، ایسے ہی آپ سے پوچھ رہی ہیں۔ بس اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے نا، تو مجھے کوکنگ کا شوق ہے، ان کو اتنا کوکنگ کا شوق نہیں ہے، کھانے کا ضرور ہے ان کو لیکن بنانے کا نہیں ہے۔ تو یہاں میں نے کہا میں آپ لوگوں کو نا اندر سے بیس کی کھول کے دکھا دوں کہ اندر سے بھی یہ کتنے سافٹ ہے، اور ٹیسٹ کی تو کیا بات ہے کہ آپ وہ پوچھیں ہی نہ کہ کتنے مزے کا یہ ہوتا ہے۔ میرے بچوں کو پیزا تو پسند ہے ہی ہے، لیکن پیزے سے زیادہ جو ہے نا وہ میری بیٹی کو تو یہ اس کے فیوریٹ ہے۔ تو میں نے اس کے کب سے مجھے وہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا چلیں جی آج آپ لوگوں کو کھلا دیتی ہوں۔ تو یہاں میں نے کہا چلیں جی بچوں کو سب سے پہلے دے لوں، کیونکہ بچے کب سے ویٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم نے تو روٹی نہیں کھانی، ہم نے یہ کھانی ہے، تو اس لیے بھی میں نے کہا چلیں سب سے پہلے بچوں کو جو ہے نا وہ بانٹ کے دے دوں۔ اور یہاں دیکھیں جی بچے کتنے مزے سے کھا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ بڑوں نے تو پہلے روٹی کھائی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا لیٹ نائٹ کھائیں گے، کیونکہ آج سسٹر لوگوں کی جو ہے نا وہ لاسٹ نائٹ تھی، تو کل جو ہے نا وہ ان کی واپسی ہونی ہے، تو اس لیے پھر ہم نے کہا چلیں جی لیٹ جو ہے نا وہ کھا لیں گے۔ ابھی ہم نے پھر بھائی کا بون لیس چکن کھایا اور اتنا مزے کا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کیا ہی ذائقہ اور کیا ہی بات تھی۔ خیر یہاں پہ جی میں فری ہو گئی، اور جو ہے نا اس کے بعد چائے کا سیشن چل گیا، یہاں گپے شپے لگاتے رہے، بیٹھے رہے۔ بچے بھی آج اتنا لیٹ ہو، میں نے کہا بچوں کو سو جاؤ، لیکن بچے بھی نہیں سو رہے، کیونکہ بچوں نے کہا ہے کہ صبح انہوں نے چلے جانا ہے۔ لیکن جب بچوں کی اپنے خود ہی اینڈ ہو گیا نا جاگ کے، پھر بچوں نے کہا کہ ماما اب ہم سونے لگے ہیں، اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا پھر انہوں نے بچوں کو مل لیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے صبح چلے جانا ہے تو آپ لوگوں نے سوئے ہونا ہے۔ اور دیبیہ جو ہے نا وہ مہندی لگوا کے آئی تھی بیک سائڈ پہ اسکول سے، تو یہاں مجھے کہتے خالو فرنٹ پہ مجھے کچھ اور لگا دیں، تو یہاں پہ جی پھر جو ہے نا ایک ہاتھ پہ تو لکھا میں ویلکم ٹو جو ہے نا دبئی، اور دوسرے پہ پھر جو ہے نا وہ میں نے ایک پھول سا بنا دیا۔ تو یہاں جی بس ہو گئی ہے نیکسٹ ڈے۔ میں صبح اٹھی، رات کو بچوں نے پھر کہا تھا کہ خالو آپ نے صبح میں جاتے جاتے آلو کے پراٹھے لازمی کھلانے ہیں، تو بچے جب ایک دم کوئی بات کہہ دیتے ہیں نا تو پھر میرے مائنڈ وہ رہتا ہے کہ لازمی جیسے بھی وہ میں نے بنانا ہے، کیونکہ اگر نہ بنایا تو پھر وہ گلٹ سا رہ جاتا ہے ذہن میں۔ حالانکہ ہم رات کو اتنا لیٹ سوئے کہ صبح اتنی مشکل سے میری آنکھ کھلی، بچوں کو اسکول بھیجا، اپنے بچے تو اسکول چلے گئے تھے جو ہے نا وہ چاروں، تو میں نے کہا چلیں جی ہمدان نے کہا ہے خاص طور پہ تو اس کے لیے لازمی بنانا ہے سلاد، تو پھر واپس آئے ہی نہیں ہے، وہ چلا گیا تھا، 10 دن ہو گئے اس کو لاہور، تو پھر بس وہ وہیں پہ جو ہے نا وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ پھول ہو گئے ہیں، وہ ادھر ہی رہے، پھر سسٹر نے کہا چلیں آپ وہیں رہو، تو ہم لوگ اب وہیں آ جائیں گے انشاءاللہ، تو وہیں سے واپسی ہو جائے گی۔ تو ہمدان جو ہے نا وہ پھر دیبیہ وہ ادھر ہی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے صبح جی آلوؤں کو بوائل کیا، میں نے کہا چلیں ان کے اٹھنے سے پہلے فلنگ جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں۔ آلوؤں کو بوائل کیا اور اس کو اچھی طرح کر لیا ہے جی میش، اور اب اس کے اندر سبز دھنیا کٹی ہوئی، سبز مرچ، لال مرچ، نمک، سوکھا دھنیا ڈال کے تو بس اس کو مکس کر لیتی ہوں اور اس کو رکھ دوں گی فریج کے اندر۔ ویسے بھی یہ ٹھنڈا ہو جائے نا تو پھر اس کی فلنگ جو ہوتی ہے نا وہ اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے، تو روٹی کے اندر بڑا اچھا سا لگتا ہے۔ اگر گرم گرم لگائیں تو وہ پراپر لگتی نہیں، روٹی بھی پھٹ جاتی ہے، تو پھر مزہ نہیں آتا آلو والا نا پراٹھے بنانے میں۔ تو اس لیے پہلے رات کو بنا کے بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ رات کو بنا کے رکھیں تو آلو پانی چھوڑ دیتے ہیں، مطلب فریش ہی بنائیں، لیکن کم از کم 1 گھنٹے کے لیے اس کو آپ فریزر کے اندر رکھ دیں تاکہ اچھی طرح وہ سیٹ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں گے اتنا اچھا جو ہے نا وہ میری فلنگ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے۔ اب میں اس کو فریج میں رکھتی ہوں، تو 1 گھنٹے بعد میں اس کو نکالوں گی۔ تو 1 گھنٹہ گزر چکا ہے جی، تو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ سیٹ ہو گئی، اور اتنی اچھی بالکل مکھن ملائی کی طرح میری فلنگ ہے آلوؤں کی ہے۔ اور اب میں نے سرخ مرچ نہیں ڈالی، اس کی وجہ سے آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ نا وائٹ ہے، زیادہ میں نے سبز ڈالی ہے۔ تو میں نے ڈالی ہے کٹی ہوئی لال مرچ، لیکن وہ تھوڑی ڈالی ہے، اور پتہ کٹی ہوئی لال مرچ کا کلر بھی ایسے نہیں آتا۔ تو بس اب پراٹھے بنا لیتے ہیں، سارے اٹھ چکے تھے، تو اس لیے پھر میں نے کہا چلیں جی اب آپ کو آلو والے لاسٹ ٹائم پراٹھے کھلا دیتی ہوں۔
تو یہاں میں نے آلو والے پراٹھے بنانا سٹارٹ کر دیے ہیں، ساتھ میں بنائی جی چائے، اور سب کو آج جو ہے نا وہ آخری دفعہ میں نے ناشتہ کروایا۔ اور آج دل اتنا پریشان تھا کیونکہ سبھی پریشان تھے، چھوٹے بڑے، جانے والے بھی، اور یہاں سے ابو لوگ، امی لوگ، کیونکہ اولاد کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ اولاد نہیں فیل کر سکتی، جو ماں باپ ہی فیل کر سکتے ہیں۔ چاہے ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں نا، ماں باپ کے لیے ہم بچے ہی رہتے ہیں۔ اور سسٹر جو ہے نا وہ ہمارے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں، تو وہ ابو کی مطلب لاڈلی سمجھ لے ہیں۔ اور ویسے بھی جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ماں باپ کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے، ہر فیصلہ ہر بات بڑے بچوں سے وہ کرتے ہیں، تو یہ سسٹر کا بھی یہی ہے۔ اور الحمدللہ جی، اللہ پاک ہمارا بہن بھائیوں کا یہ پیار بنائے رکھے۔ اور بس اس کے بعد جی بس تیاری شروع ہو گئی ہے، دیکھیں جی حدیبیہ رانی تیار ہو گئی ہے، اور جو ہے نا وہ خالوں سے پونی کروا رہی تھی۔ اور میں اس کے بعد میں نے تو واپس آ جانا ہے، کیونکہ بچے اسکول تھے نا، تو انہوں نے اسکول سے گھر ہی آنا ہے، تو میں نے کہا بھائی میں نے جلدی جانا ہے، پہلے میں نے صبح ہی آ جانا تھا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، پھر میں نے کہا چلیں میں بعد میں آ جاؤں گی، تو تقریباً پھر میں جو ہے نا وہ 1 بجے گھر واپس آ گئی ہوں۔ اور یہاں پہ پھر یہ جو ویڈیوز اور یہ جو کلپ ہیں، یہ میں نے سسٹر کو کہا تھا چھوٹی کو، میں نے کہا مجھے لازمی بنا کے شیئر کیجیے گا ان مومنٹس کو جو ہے نا۔ اور بس یہ سین جو ہوتے ہیں نا، یہ دیکھنے والے نہیں ہوتے، جو ایک ہوتی ہے نا جدائی، وہ انسان بیان نہیں کر سکتا اس تکلیف کو۔ اور بس پھر بچے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ، ان کی اتنی اٹیچمنٹ ہے شروع سے حدیبیہ کی، تو خاص طور پہ کیونکہ حدیبیہ تقریباً 1 ایئر جب پیدا ہوئی تو یہ امی کے پاس ہی رہی تھی، تو اس سے چھوٹی سسٹر اور امی کے پاس، اب چھوٹی سسٹر کی شادی نہیں ہوئی تھی، کچھ پیپرز کا پرابلم تھا، تو حدیبیہ کے ساتھ تو ایک خاص محبت ہے نا ابو لوگوں کی، مطلب امی کہتی ہیں یہ میری جو ہے نا وہ چوتھی بیٹی ہے۔ پہلے ابو نے دعا کروائی، کیونکہ ابو ہمارے کوئی بھی کام اس طرح کا، یہ کہیں بھی آنا جانا ہونا تو ابو دعاؤں کے بغیر رخصت نہیں کرتے، اسپیشل وہ دعا کرواتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ہمارا کہیں آنا جانا ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پہ جی الوداع کا جو کہتے ہیں نا ٹائم آ گیا تھا، اور چھوٹے بڑے سبھی کی آنکھوں میں آنسو ہی تھے، کیونکہ یہ ٹائم ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جانے والوں نے جانا ہوتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خوش رکھے، آباد رکھے، اور خوشی سے ملتے رہیں۔ اور مائکہ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اللہ پاک سب کے مائکے کو سلامت رکھے، رونقیں بہاریں آباد رکھے۔ یہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ ماں باپ کی طرف سے یہ زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، تو ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو تو ابو جی سے صرف 1 دفعہ بات کہہ دینا، یا بندہ اتنا کہہ دے ابو جی دعا کیجئے گا، تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیچھے ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو زندہ رکھے، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو دعاؤں کے ساتھ سسٹر کو رخصت کیا، اللہ پاک ان کو خیر و عافیت سے لے جائے، اور پھر زندگی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملاقات ہوگی۔ سردیوں میں وہ کہہ تو رہی ہیں کہ انشاءاللہ چکر لگے گا، لیکن ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہی تھی آج کی ویڈیو، جلدی سے لائک کر دیں، اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، خوش رہیں، زندگی بہت ہی تھوڑی سی ہے، اس لیے ان کو گلے شکووں میں مت گزاریں، کوئی کسی کے دل میں بدگمانی نہ کسی کے بارے میں رکھیں۔ تو بس ویڈیو کا اینڈ یہیں پہ ہو گیا، کیونکہ جانے والے چلے گئے۔ اللہ حافظ۔